صداقت بھائی، عدیل شہزاد، علی خورشیدی، سی او سی کے ایاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا نام پہلے لینا چاہیے تھا، اور آئی کین سی مولانا نعمان نعیمی موجود ہیں، آئی ایم گلیڈ ٹو سی. اسی طریقے سے مجھے معراج بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، ماشاء اللہ، تھینک یو معراج. اور میرے ٹیلی کام فاؤنڈیشن کے ٹیچرز، اینڈ اگین ون اینڈ اونلی اعظم خان، جن کی کوششیں کافی شامل رہیں. میرے اورنگی کے نوجوانوں، بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم. آج خوشی کی بات ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں کروڑوں روپے کی لاگت سے، آئی ریپیٹ کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیلی کام فاؤنڈیشن کے زیر تمام اس اسکول کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے. ویژن کیا تھا؟ ویژن کیا تھا؟ ڈیجیٹل پاکستان. اور ڈیجیٹل پاکستان کو دیکھتے ہوئے ہماری خواہش تھی کہ پاکستان میں کس طریقے سے آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے. جہاں آئی ٹی انڈسٹری کے فروغ کی بات میں آگے چل کے کروں گا کہ ہم نے ایجوکیشن پہ بھی دھیان دینا تھا. آئی ڈڈ ریممبر کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جب میں نے وزارت سنبھالی تھی تو زوما کو بینگ اے ہیڈ آف دی ٹیلی کام فاؤنڈیشن ایم ڈی میں نے بلایا، رپورٹ لی تو پتہ یہ لگا، شبیب بھائی یہ سننے والی بات ہے، رپورٹ لی تو پتہ یہ لگا کہ ٹیلی کام فاؤنڈیشن پلس میں جانے کے بجائے مائنس میں جا رہا ہے. ایاز بھائی پلس میں جانے کے بجائے مائنس میں جا رہا ہے. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، ڈسکشن کیا کہ وہ لوگ جو کام کرنے والے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں موجود رہیں گے، اور جو کام نہیں کرے گا وہ اپنے گھر بیٹھے گا. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، الحمدللہ ٹیلی کام فاؤنڈیشن ملینز اینڈ ملینز روپیز پلس میں. آپ کا ویژن ہونا چاہیے، کام کرنے کے معاملات میں آپ ان کو اختیار دیں اور پھر آپ رزلٹ دیں. تو رزلٹ یہاں پہ نظر آیا ہے. اور آج جیسا کہ صداقت بھائی نے کہا کہ یہ لیپ ٹاپ آپ کو نظر آ رہا ہے، جب یہ پلس میں گئے ہیں، ملینز اینڈ ملینز مہینے کا کمانا شروع کیا ہے، تو یہ لیپ ٹاپ آنا شروع ہوا. آج آپ سب نے دیکھا، مختلف جگہوں پہ تصویریں دیکھتے رہے چلے آ رہے ہیں کہ پہلے اس اسکول کی کیا کنڈیشن تھا اور آج اسے کس طرح تبدیل کیا گیا ہے. ہماری کیا خواہش ہے؟ ویژن ہے آج 2023 میں رہ کے، ویژن ہے 2050 کا کہ 2050 میں میں اورنگی کو کیا دیکھنا چاہتا ہوں. 2050 میں میرے جو بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ندیم بھائی دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سی کہ ان کا فیوچر کیا ہونا چاہیے. آج الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں اورنگی ٹاؤن کی صداقت بھائی اگر آپ بتائیے گا، اورنگی ٹاؤن کے ون آف دی بیسٹ اسکول یہ ہے. اور اتنا خوبصورت اسکول بنانے کے بعد ہماری خواہش کیا ہے کہ یہاں پر بچے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. ہم نے کیا شروع کیا؟ سی ایس کوڈنگ شروع کی، یہاں پر شروع کی جائے گی جیسا انہوں نے بتایا. میری کیا خواہش ہے کہ جو میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو گریڈ 3، گریڈ 4، گریڈ 5، گریڈ 6، گریڈ 7 میں ہوں، وہ وہاں پہ اپنے کمپیوٹر اسکل کو بہتر کریں. اور جب وہ گریڈ 5 میں ہوں گی، گریڈ 6 میں ہوں گی، گریڈ 7 میں ہوں گی، اور فری لانسنگ کرتے ہوئے اپنی چیزیں جب بنائیں گی اور اسے فری لانسنگ کرتے ہوئے باہر بیچیں گی، تو وہ اپنے اسکول میں بیٹھ کے یہ میرے بچیاں $100، $80، $150، میں روپیز کی نہیں بات کر رہا، ڈالر میں بتا رہا ہوں کہ یہ کمانا شروع کریں گے. فائدہ کس کو ہوگا؟ ان کے گھر والوں کو ہوگا. فائدہ کس کو ہوگا؟ اس اورنگی میں رہنے والے لوگوں کو ہوگا. تو ویژن یہ ہے کہ جب یہ بچیاں کمانا شروع کریں گی تو ان کو دیکھ کے باقی میری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی ان بچوں کو ڈیجیٹل اسکول میں بھیجنا شروع کریں گی. میں نے آتے سب سے پہلے کیا کہا، اپنے تمام ایم پی ایس کے ساتھ بیٹھا، دونوں ندیم مغل بھائی نظر نہیں آ رہے، میرا خیال شاید چلے گئے ہیں، اور قادر بھائی کے ساتھ بھی بیٹھا کہ ہم نے کیا بات کی کہ یس یہ گرلز اسکول کو جو کہ پہلی سے لے کر 10ویں جماعت تک ہوگا، ٹارگٹ آگے کا رکھا ہے. اور آتی میں نے زوما سے یہ بات کہی ہے
کہ اگلے 3 سے 5 سال میں اس اسکول کو میٹرک کے ساتھ انٹر اور انٹر کے بعد بی ایس لیول پہ لے کے جایا جائے گا. الحمدللہ اس کی کڑی نگرانی بھی کی جائے گی. جو اراکین اسمبلی ہیں, جو میرا سیکٹر یونٹ ہے اور جو میرے سسٹم ہے, اس سسٹم کے حساب سے اس کو بہتر سے بہتر دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے صرف اورنگی میں نہیں بلکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اورنگی میں ورچوئل یونیورسٹی بھی قائم کیا گیا ہے. اس ورچوئل یونیورسٹی میں کیا ہے کہ بی ایس ایم ایس کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں. وہاں پہ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی بی ایس کی کلاسیں کرائی جا رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ بی ایس کی کلاسیں بلکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, اس کے ساتھ ساتھ جو ریگولر سبجیکٹ ہے کہ زولوجی, باٹنی, میتھمیٹکس, بی ایڈ, ایم ایڈ میں بھی آپ وہاں کر سکتے ہیں. تو اب آپ اورنگی کی بچیاں, اورنگی کے بچے اورنگی سے باہر نہیں بلکہ اورنگی میں رہ کر اپنی اعلیٰ تعلیم بھی مکمل کر سکتے ہیں. یہ جو بچیاں میری پاس ہوں گی ان کو باہر نہیں جانا پڑے گا بلکہ اورنگی میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنی ہوگی. تو یس, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور اسکول کو بھی ٹارگٹ کیا, مولوی عبدالحق گرلز اسکول. میرا خیال اورنگی میں سب لوگوں کو پتہ ہے. وہاں پہ ہم نے بہترین قسم کا آئی ٹی لیب بنا کے دیا ہے, اور نہ صرف آئی ٹی لیب بنا کے دیا بلکہ اس کے تمام سسٹم کو بھی اپ گریڈ کیا ہے. اسی طریقے سے آج اس اسکول کے اندر جب میں دورہ کر رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ نے آئی ٹی لیب بھی یہاں موجود ہے. اس آئی ٹی لیب میں ہم نے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی ہے, جہاں ماڈرنائز سسٹم کے ساتھ کمپیوٹر موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹیوٹی کی بھی تمام چیزیں موجود ہیں. کہ ایک آپ کو لینڈ لائن سے بھی کنیکٹیوٹی مل رہی ہے اور دوسری مراج بھائی وائرلیس کنیکٹیوٹی بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ لائٹ چلی جائے گی تو میرے بچیوں کو کنیکٹیوٹی پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا, وہ اپنا کام کو جاری وہ ساری رکھ سکیں گے. تو ویژن فیوچر کیا کیا گیا, یہ دونوں بیٹھے ہوئے, ایک سافٹ ویئر این ای ڈی سے پڑھ رہے ہو, پاس آؤٹ ہو گئے, پاس آؤٹ ہو گیا. تو تم جب اورنگی سے پاس آؤٹ ہو گئے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے جب پیسہ کمانا شروع کرو تو اورنگی پہ خرچ بھی کرو, اورنگی کے لوگوں کو سرو بھی کرو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اسی طریقے سے آج سے میرا خیال ہے 4 مہینہ پہلے کراچی میں 42 ارب روپے کی میرانی صاحب 42 بلین کی لاگت سے کراچی ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. الحمدللہ اگلے 3 سال کے اندر میں نے ٹارگیٹ دیا, اسے مکمل کیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے انشاءاللہ تعالیٰ 8,000 سے 10,000 بچوں کو نئی نوکریاں ملنا شروع ہو جائیں گی. صرف یہ ویژن نہیں ہے بلکہ ہم اس سے آگے بھی بڑھنا چاہ رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات, یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کئی بچے ایسے ہیں جو اپنے جسے کہتے ہیں کہ موبائل فون پر یا ڈیسک ٹاپ پر لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کے گیمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. مولانا صاحب نے بالکل کہا کہ بچے گیمنگ کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ فیوچر جو ہے گیمنگ اور اینیمیشن کا بھی موجود ہے. ابھی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً $5 بلین کی گیمنگ کی مارکیٹ ہے. اگلے 3 سال میں یہ ملٹیپلائی ہو کے $5 بلین سے $23 ملین پہ چلی جائے گی. منسٹری آف آئی ٹی کا ویژن آگے کا ہے. جو بچے یہاں پہ گیمنگ اینیمیشن کرتے ان کو ٹرینڈ کرنا بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ اگر آج $5 بلین ہے اور آگے چل کے $23 بلین ہونے جائے گا تو میرے پاکستان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے, میرے بچے کتنے کما کے لا رہے ہیں. یس, اس کو دیکھتے ہوئے این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہم نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں اور سینٹر آف ایکسیلنس, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, سینٹر آف ایکسیلنس فار گیمنگ اینڈ اینیمیشن بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اس کی بھی $1 ارب سے زیادہ کی لاگت آئے گی. تو دیٹ دا ویژن فار دا فیوچر کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کرنے جا رہے ہیں. صداقت بھائی نے بات کی لٹریسی ریٹ کے حوالے سے. یس, پاکستان کی لٹریسی ریٹ, صداقت بھی تھوڑی سی میں اس کو کریکٹ کر دوں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ان پاکستان دا لٹریسی ریٹ آپ زیادہ میرانی صاحب کریں گے کہ 60% پلس ہے, 60% پلس ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اگین آئی ایم فیل پراؤڈ آف اٹ کہ میرے بچے, نوجوان بچے بیٹھے ہوئے, اورنگی کے لوگ بیٹھے ہوئے کہ اورنگی ٹاؤن میں 90+ لٹریسی ریٹ ہے. دیٹ دا بیوٹی آف دی اورنگی ٹاؤن. تو آج ہم نے آپ سے اسکول لیا ہے,
آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو صحیح بچوں کو اسکول دیا ہے. اور صداقت بھائی نے آپ کو آفر کی کہ اور اسکول ہیں ہم لینے کو تیار ہیں. ہم اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ میں تبدیل کریں گے. جو ٹارگٹ دیا ہے صداقت بھائی نے کہ 90% پلس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. اورنگی کی خوبی کیا ہے, میں اس بات میں خوش ہوتا ہوں اور ہر جگہ اسلام آباد میں بھی لڑتا ہوں کہ اورنگی کے ہر گھر میں تعلیم موجود ہے. اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ اگر بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے بھیجتی ہے. دیٹس دا بیوٹی آف دی اورنگی ٹاؤن. میرے لیے دونوں برابر ہیں, بچی اور بچے دونوں برابر ہیں. دونوں کو تعلیم دینا میری ذمہ داری میں شامل ہے. تو اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھتے رہیں گے. گڈ نیوز اورنگی کے لیے اگین آپ بیٹھے ہوئے ہیں معراج بھائی, آپ سب لوگوں کے لیے بھی کہ اورنگی ٹاؤن میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد CSS کی کلاسز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. آئی ریپیٹ کہ اورنگی ٹاؤن میں بہت جلد CSS کی کلاسز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارے سیکٹر نے بھی, ہمارے MPs نے بھی اس پہ ورکنگ مکمل کر لیا. میں نے خود میٹنگ چیئر کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے اورنگی ٹاؤن کے اندر CSS کی کلاسز بھی شروع کریں گے. جس طرح میرانی نے یہ بات کہی تھی کہ اس اسکول سے CSS کے بچے بھی نکلیں گے, انشاءاللہ یہیں سے بچے بھی نکلیں گے جو CSS بھی کر رہے ہوں گے. کوئی ڈپٹی کمیشن بنا ہوا ہوگا, کوئی کمیشن بنا ہوا ہوگا, کوئی زوما کی جگہ پہ MD ٹیلی کام فاؤنڈیشن بھی بنا ہوا ہوگا. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ایک دو باتیں میں اور کر لوں. ہاں, سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً بچے بیٹھے ہوئے ہوں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سبوں کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے. ہر آدمی موبائل فون پہ لگا ہوا بھی ہے, لیکن ان کے موبائل فون کی کنیکٹیوٹی 30 سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے ختم ہو جائے, ان سبوں کی ہارٹ بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اگر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو اپنے اما ابا سے لڑنا شروع کرتے ہیں کہ ٹیلی فون نہیں چل رہا, براڈ بینڈ کی فیسلٹیز نہیں ہے. یس, وی نو اٹ ویری ویل. As a Minister of IT and Telecom, I am fully aware of it, what to do for the future. Ministry of IT میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے, آپ سب کو پتا ہے کہ تقریباً 2 یا 2.5 سال ہوا میں نے وزارت سنبھالی ہے, اور پچھلے 2-2.5 سال کے اندر you will be glad to hear کہ لگ بھگ ہم نے مختصر عرصے کے اندر 65 بلین 65 ارب روپے کے لاگت سے 70 نئے منصوبے شروع کیے. میرانی صاحب, you will glad to hear کہ نہ صرف یہ کہ, اور یہ کہاں ہم نے کیے, پاکستان کے انسرو انڈر سرو ایریاز میں, دیٹ از 2nd tier اور 3rd tier آف دا سٹی میں, جہاں اگر میں دیکھتا ہوں کراچی دیکھتا ہوں, لاہور دیکھتا ہوں, پشاور دیکھتا ہوں, کوئٹہ دیکھتا ہوں, سیالکوٹ دیکھتا ہوں, فیصل آباد دیکھتا ہوں, تو یہاں پہ کنیکٹیوٹی کی پرابلم نہیں ہوتی ہے. لیکن وین وی گو ٹو دا لاڑکانہ, بدین, دادو, کاچو, اور وی گو ٹو دا فاٹا ایریاز, یا اگر راجن پور, بھاول پور جاتا ہوں, ڈیرہ بگٹی, جل مکسی جاتا ہوں, تو وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. تو منسٹری آف IT نے 70 نئے منصوبے شروع کیے 65 ارب روپے کی لاگت سے. اور اس میں خوبی کیا ہے؟ اس میں خوبی یہ ہے جو میری پارٹی نے, MKM نے مجھے سکھایا کہ بلا تفریق, رنگ و نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کر ان تمام علاقوں پہ کنیکٹیوٹی بڑھائی جا رہی ہے. لاڑکانہ کا بچہ ہو, بدین کا بچہ ہو, فاٹا کا بچہ ہو یا اورنگی ٹاؤن کا بچہ ہو, میرے لیے برابر ہے. اٹ از مائی مورل ریسپانسبلٹی ٹو سرو ایچ اینڈ ایوری بڈی, جو کہ میں کر رہا ہوں. میرے پارٹی کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی خصوصی ہدایت ہے, اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں کنیکٹیوٹی پہ آ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو موبائل فون پہ, تو الحمدللہ آپ گزرتے دن کے ساتھ دیکھیں گے آپ کی براڈ بینڈ کی فیسلٹیز بہتر ہوتی جائے گی, آپ کی کنیکٹیوٹی کی صورتحال بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گی. ایک مثال میں آپ کو فگر کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہوگی, جب میں نے تقریباً 2.5 سال ہو گیا مجھے, اس سے پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب تھے, تو میں آپ کو فگر کوٹ کرتا ہوں کہ 2019 میں تقریباً 16 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود تھا. یعنی تقریباً 16 کروڑ لوگ موبائل سبسکرائبر موجود تھے.
آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 31 دسمبر 2022 کا فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہاں میں نے بتایا کہ 16 کروڑ, آج الحمدللہ 19 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے. پچھلے 3 سال میں 3 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کے اضافہ ہوا ہے. ابھی جو ٹیلی ڈینسٹی ہے موبائل سبسکرائبر کی وہ تقریباً 90% پہنچ چکی ہے. اسی طرح براڈ بینڈ فیسلٹیز, کووڈ-19 نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. یہ تمام بچے کووڈ-19 سب کو یاد ہوگا کہ گھر سے نکل نہیں سکتے تھے, اسکول آپ کو جانا منع تھا, پلین بند ہو گیا, روڈوں پہ سناٹا, دکانیں بند. ہم نے کیا سیکھا؟ ایز اے منسٹر آف آئی ٹی میں نے اس کو کرائسس کے طور پہ نہیں لیا. میری پارٹی نے مجھے کیا سکھایا کہ کرائسس سے پریشان نہیں ہونا, بلکہ میں نے اس کو کووڈ-19 کو کرائسس کے بجائے اپرچونٹی کے طور پہ لیا کہ سسٹم کو بہتر کیسے کرنا ہے. جب میں نے وہ, میرا خیال ہے کہ بیٹھے ہوئے فرنٹ لو پہ سب کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان پہ ایک بچی لیپ ٹاپ لے کے کنیکٹیوٹی تلاش کر رہی تھی. دیٹ پکچر ایٹ امپریسڈ می اے لاٹ. میرے ذہن میں تبدیلی آئی کہ میں اپنے بچوں کو کنیکٹیوٹی میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. اس لیے تمام چیزیں چھوڑ کر اب براڈ بینڈ فیسلٹیز میں آپ کو بتا دوں 2019 میں تقریباً 70 ملین یعنی 7 کروڑ عوام براڈ بینڈ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہے تھے. آج الحمدللہ 31 دسمبر تک کی فگر میرے پاس ہے, یعنی 12 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. کہاں 7 کروڑ, کہاں 12 کروڑ 40 لاکھ. تو اب آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے یہ بھی کافی بہتر ہو چکی ہے. تو آپ اگر اپنے گھروں پہ بھی موبائل فون استعمال کر رہی ہیں تو فیل فری, آپ استعمال کر سکتی ہیں. امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ ویژن کیا تھا؟ ویژن تھا اسمارٹ فون فار آل. مجھے 2G والا فون نہیں چاہیے, مجھے 3G نہیں چاہیے, آئی نیڈ اے 4G کنیکٹیوٹی کہ اسمارٹ فون ہونا چاہیے. زما ایم آئی رائٹ؟ لیکن پرابلم کیا تھی؟ آج اگر میں اسمارٹ فون دیکھتا ہوں لوگوں کے ہاتھوں میں, کوئی 1 لاکھ کا, اشرف بھائی بڑے آدمی ہیں ان کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل فون ہوتا ہے. لیکن کیا سرجانی میں رہنے والا بچہ, اورنگی ٹاؤن میں رہنے والا بچہ, بدین میں رہنے والا بچہ, جل مکسی میں رہنے والا بچہ, فاٹا میں رہنے والا بچہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا فون استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ شاہد بھائی بڑے امپورٹنٹ ہے, آپ سمجھیے گا کہ ہم نے ویژن کیا رکھا. ہم نے ویژن رکھا کہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع کیا جائے. اور ٹرسٹ می, جب ہم نے موبائل فون مینوفیکچرنگ کی بات شروع کی تو مجھے ڈرایا بھی گیا اور دھمکایا بھی گیا, اور ساتھ ساتھ آفر بھی کی گئی کہ آپ موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع نہ کرائیں. لیکن چونکہ میں اس پروسیس سے گزرا ہوا تھا کہ ہم نے 60 اور 70 کے دہائی میں دیکھا تھا کہ اگر پاکستان میں گاڑیاں بننا شروع ہو جاتی تو آج 2022-23 میں الٹو نہیں بلکہ ہم BMW اور آڈی بنا رہے ہوتے, اور اشرف بھائی کے پاس بھی آڈی ہوتی, کاش. بٹ انفارچونیٹلی اس غلطی کو ہم نے محسوس کیا, اور وزارت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا مجھے یاد ہے 22 اپریل 2022 کو ہم نے وزارت سنبھالی. 28 اپریل کو پہلا کام کیا کہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کی پالیسی بنائی. مئی کے مہینے میں ECC سے اپروو کرائی, جون کے مہینے میں کیبنٹ سے اپروو کرایا اور اسمبلی سے اپروو کرا دی. آج الحمدللہ پاکستان میں 29 کمپنی موبائل فون مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. سیمسنگ پاکستان میں موجود, نوکیا پاکستان میں موجود. تو اب ٹارگٹ کیا ہے کہ پاکستان میں بھی 15,000 18,000 20,000 اور 25,000 کا اسمارٹ فون موجود ہو. میرا بچہ یہاں بیٹھا ہوا, بچیاں بیٹھی ہوئی, اس اسمارٹ فون کو استعمال کرے, کیونکہ اب وہ اسمارٹ فون آپ کا آفس ہے, وہ اسمارٹ فون آپ کی فیکٹری ہے. آپ اسی اسمارٹ فون سے فری لانسنگ کرتے ہوئے $100 $200 $500 $1,000 کما سکتے ہیں. میں نے اپنا کام مکمل کرتا چلا جا رہا ہوں کہ 18,000 20,000 25,000 میں آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو, آپ اس کے استعمال کریں. وہاں سے آپ ای بینکنگ کر سکتے ہیں, ای اسکولنگ کر سکتے ہیں, ای ایجوکیشن کر سکتے ہیں, ای ایگریکلچر کر سکتے ہیں. دیٹس واٹ تھنگ ہیز بین ڈن. اسی طریقے سے IT ایکسپورٹ کے حوالے سے وزارت سنبھالنے سے پہلے $1 بلین سے بھی کم US IT ایکسپورٹ تھی.
पिछले साल हम इसे कहाँ ले गए, $1 बिलियन से $2.6 बिलियन। कहाँ 1 बिलियन और कहाँ $2.6। तो हमारी क्या ख्वाहिश है कि यह चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाए, आईटी इंडस्ट्री को, टेलीकॉम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करे। विजन 2023 में रहते हुए 2050 का विजन लेके चलना है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए हमेशा यूथ रहा है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की आबादी का 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर यूथ बिटवीन द एज ऑफ 15 and 30। तो मुझे काम उनके लिए करना है, एंड दोज आर द एसेट ऑफ द पाकिस्तान। यूथ आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, माशी तौर पर बेहतर से बेहतर होंगे। तो उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थोड़ी सी बात मौजूदा सूरत हाल पे एक दो लफ्ज़ बोल लूँ, क्योंकि मेरे सहाफ़ी भाई यहाँ बैठे हुए, नहीं करूँगा तो ये नाराज़ हो जाते। देखो वो दूर से इशारा कर रहा है, अमीन भाई कर ले कर ले। अच्छी बात ये है, सेंसस जो कि हमारा मुतालबा शुरू दिन से रहा है कि मुल्क में मरदमशुमारी में कराची को कम गिना गया है। एमराइट ऐसा ही है ना। हमने क्या किया, पिछली हुकूमत से मिलकर और मौजूदा हुकूमत से मेक श्योर किया कि सेंसस, डिजिटल सेंसस को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि 30 मार्च तक पाकिस्तान में सेंसस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिजल्ट भेजा जाएगा, वो 4 महीने लेंगे डिलिमिटेशन पे, और उसके बाद आने वाला इलेक्शन जो है 2023 वो अगस्त सितंबर में होगा। तो वो लोग जो इस ख्वाबों में रहते हैं कि इलेक्शन जल्दी होगा, ऐसा नहीं है। इलेक्शन 2023 में ही होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, K4 का मंसूबे पे MKM पाकिस्तान जिसे कहते हैं वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर उनके साथ लगी हुई है, मेक श्योर कर रही है कि K4 का मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके, ताकि कराची के अवाम को जो पानी की सूरत हाल है, बिलखसूस औरंगी टाउन की जो पानी की सूरत हाल है, उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। K4 का मंसूबा वापडा के हैंड ओवर कर दिया गया है, वापडा ने कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया है। हमारी ख्वाहिश होगी कि इस साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक K4 का मंसूबा मुकम्मल हो, ताकि कराची को भी 600 बल्कि 365 MGD पानी मिलना शुरू हो जाए। तो जो मेरा ख्याल शॉर्टेज होगी उसमें किसी न किसी हद तक कमी पाया हो जाएगी। इसके साथ साथ ग्रीन लाइन का मंसूबा, ऑरेंज लाइन का मंसूबा, हमेशा मैं आपकी आवाज़, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि करना क्या चाहिए। ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, सेकंड फेज़ पे काम जारी है। ऑरेंज लाइन का मंसूबा सदाकत भाई, अली भाई, अदिल ने लड़ झगड़ करके इसको ओपनिंग तो करा दी है, लेकिन मैं औरंगी के MNA की हैसियत से और मैं इन तमाम बच्चियों को चाहूँगा कि वो मुझे जवाब दें, जो ऑरेंज लाइन बोर्ड ऑफिस से लेकर 5 नंबर तक है, क्या ये काफ़ी है या नाकाफ़ी है? मैं समझता हूँ नाकाफ़ी है। होना क्या चाहिए, उस ऑरेंज लाइन के मंसूबे को 5 नंबर औरंगी पे ख़त्म करने के बजाय उसको 11.5 रईस अमूरवी तक लेकर आया जाए। आप एग्री हैं? तो उस ऑरेंज लाइन का मंसूबे को आगे की तरफ लाया जाए। यस, हमने चीफ मिनिस्टर सिंध से बात की है, हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात की है कि ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा अगर आप इस तरह रखेंगे तो ये नाकाम साबित होगा। आप इसे कम अज़ कम 3.5-4 किलोमीटर, कादिर भाई सही है, 4 किलोमीटर आगे लेकर आएँ, और ताकि औरंगी के जो असल रहने वाले लोग हों वो भी इस फवायद से फ़ायदा उठा सके। तो होपफुल यस, द चीफ मिनिस्टर एग्रीड विद मी इन प्रिंसिपल। उन्होंने कहा हम आपके साथ मिलकर औरंगी का दौरा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी कि इसे 3.5-4 किलोमीटर आगे तक लेकर आया जाए, ताकि औरंगी के जो असल अवाम है वो भी उस पर सफ़र कर सके। इसके ऊपर भी हमारे काम जारी है। आज का दिन जहां एक तरफ बड़े इंपॉर्टेंट था कि हमने टेलीकॉम फाउंडेशन की तरफ से आज इसके संग बुनियाद रखी गई है, आज सियासी तौर पे भी मेरा ख्याल है आज की सरपहर या शाम बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये मीडिया के लोग को अंदाज़ा है कि कुछ लोग बड़े पैमाने पे MKM में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मेरे पीछे बैठा हुआ नौजवानों को पता है कि क्या होने वाला है। इंशाअल्लाह गुड न्यूज़ आपके सामने मौजूद होगी। आप देखेंगे कि आप मिल कर के इत्तेहाद में, कहते हैं ना इत्तेहाद में बरकत है, यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री, ऐसा ही है ना बच्चियाँ, ये मुहावरा है ना, यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री। इंशाअल्लाह ताला आज इत्तेहाद भी होगा, लोग शामिल भी होंगे,
پھر ایک ہی مرکز ہوگا بہادر آباد، ایک ہی انتخابی نشان ہوگا پتنگ، اور سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ہم سب کی خواہش ہونی چاہیے کہ اپنی جو بھی کوششیں ہوں، جہاں ہم اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ حلقہ بھی بہتر ہو، اور میرا خیال اس میں کسی کو برائی ماننا بھی نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش ہوگی کہ اورنگی ٹاؤن کو بھی ایک ڈیولپ ٹاؤن میں تبدیل کیا جائے، روڈوں کا چال، الیکٹرکسٹی، پانی، یہ تمام چیزیں نظروں میں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے، خاص کر آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 50 کروڑ روپے سینکشن ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اینڈ یا فرسٹ ویک آف دی فیبرری میں، قادر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم مغل بھائی نظر نہیں آ رہے، ان کے ساتھ مل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اورنگی ٹاؤن میں 50 کروڑ روپے کا نیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی شروع کیا جائے گا، اور یہ اورنگی کے عوام کی بہتری کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں کہ اپنی جو بھی کوششیں ہوں گی، اپنی جو بھی کاوشیں ہوں گی، ملک کی بہتری کے لیے ہوں گی، اور اورنگی ٹاؤن کو ترقی کے لیے ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیگر مہمان گرامی، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ یقیناً آج اس خوشی کے موقع پر میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا، کیونکہ محرومیاں، ناامیدیاں، یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے اندر یہ روشنی جو آج امین الحق بھائی نے اس علاقے کو، اورنگی ٹاؤن کو دیا ہے، اس کے لیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات جو مخالفت میں جائے، جو سیاسی ہو جائے، کسی کی بات پہ جائے، ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ آج خوشی کا دن ہے، آج صرف خوشی کی بات ہوگی۔ اس علاقے اورنگی ٹاؤن کو جو تحفہ دیا ہے امین الحق بھائی نے، اور خصوصاً اگر میں نہ کہوں ٹیلی کام فاؤنڈیشن کے بارے میں، جنہوں نے شب و روز، میں یہاں خود موجود رہا، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالوں میں، جس طریقے سے اس اسکول کی حالت تھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ابھی اس اسکول کو اس کنڈیشن میں لانے کے لیے ایک دو دن نہیں، کئی مہینوں کی محنت ہے اور کئی سالوں کی جدوجہد ہے۔ ابھی ایم ڈی صاحب نے خود کہا کہ 21 سال کے بعد یہ اسکول ہم نے دوبارہ شروع کیا بنانا، تو یقینی طور پر ایم کیو ایم کا ویژن ہے، یہ ایم کیو ایم کی خواہش ہے، ایم کیو ایم کی کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں، علم سے روشناس کریں۔ ہم جو دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا، ایجوکیشن ایک واحد ہے، ایک واحد چیز ہے جس سے انسان جینے کا سلیقہ سیکھتا ہے، جس سے آنے والے راستے کھلتے ہیں، وہ راستے ہمارے لیے بند کیے گئے۔ اور میں دوبارہ یہ اعلان کرتا ہوں، میں یہاں سندھ گورنمنٹ کے افسران موجود ہیں، آپ کے جتنے اسکول ہیں اورنگی ٹاؤن میں ہمیں دیں، ہم سب کو چلائیں گے، فری آف کاسٹ چلائیں گے انشاءاللہ۔ اورنگی ٹاؤن کے لوگ وہ واحد لوگ ہیں، آپ کو میں بتا دوں، یہ سب سے اہم بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ پورے پاکستان کا جو لیٹیسی ریٹ ہے وہ 40% سے بھی نیچے ہے۔ سندھ کا لیٹیسی ریٹ ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے، کرونا گزرا، سیلاب آیا، اس کے بعد کیا حال ہوگا، پہلے 50 سے نیچے تھا۔ الحمدللہ یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ وہ زرخیز زمین ہے جہاں پہ لیٹیسی ریٹ 93% ہے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو 100 تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام لوگوں کے ساتھ چاہیے، جو بچے یہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، آج یہاں پر 100 بچوں کو وہ 100 کامیاب لگن، جستجو، جس کی وجہ سے آج ہم یہ چینج اسکول دیکھ رہے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر مجھے، منسٹری کو، زوما صاحب کو یہ کہتے رہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک بچوں کے لیے آئی ٹی کی لیب بنائی جائے، تاکہ جس طرح
امریکہ میں گوگل، فیس بک جن بچوں نے بنائے ہیں وہ بھی انہی طرح کے بچے ہیں. تو یہاں سے بھی کوئی نکلے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اذان بھی ہو رہی ہے، اور اب منسٹر صاحب کا انشاءاللہ وہ اپنے خود الفاظ سے آپ کو اس فاؤنڈیشن کی جو شاخیں آپ نے وہ جو بنیاد تھا میڈم انیتا غلاملی آن دیٹ ٹائم، اس وقت وہ ایم ڈی اے سی ایف تھی، 92 میں اس کا بنیاد ہوا، اور یہ ہمارا ایڈاپٹیڈ اسکول پروگرام اس وقت سے تھا. اور الحمدللہ اب ہمارے پاس اعظم صاحب جیسے اور آپ جیسے ہیروز آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنی دنیا چینج کریں گے. تو یہ ایک تسلسل اوورال سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں ہمارے 500 پلس جو اڈاپٹیڈ اسکولس ہیں، یہ وہ اڈاپٹرس ہیں جنہوں نے ایسے دور دراز علاقوں میں آ کے ایک نیا رینوویشن پلان اور ایک جو کوالٹی ایجوکیشن کو فروغ دیا ہے. اور آئی بلیو کہ ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی مدد سے اور ہمارے چیئرمین سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سید مراد علی شاہ صاحب سی ایم صاحب جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہمارے منسٹر ایجوکیشن سیر سردار علی شاہ صاحب، اینڈ سٹنگ جو ابھی کرنٹ جو ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالکبیر قاضی صاحب، انشاءاللہ ان سب کی کاوشوں سے ہم پورے پروونس سندھ میں، اور جس طرح سر نے بتایا کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ جو آپ کا حیدرآباد میں اسکولس ہے، تو ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہمارے جو ایگزسٹنگ سپورٹنگ اسکولس ہمارے جو چل رہے ہیں اس میں بھی آپ کی یہ ٹیکنالوجیز اگر ہم انٹروڈیوس کرائیں تو دیٹ وڈ بی گڈ مور فار اس، کہ وہ جو دور دراز جو ڈپرائیوڈ علاقے میں تھر پارکر ہو، چاہے کشمور اور کاچھو کے جوہی کے علاقے میں جو اسکولس ہیں، تو انشاءاللہ یہ وہاں پہ بھی ہم آپ کی سروسز ضرور لیں گے سر. اور یہ انشاءاللہ جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ہماری طرف سے ایز اے برج جو بٹوین گورنمنٹ اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہوگی، اور ہم ہر لحاظ پہ میری ٹیم ہر ڈور اسٹیپ کے آپ کے ساتھ ہوں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہاں سے جو کل بچے جو گریجویٹ ہو کے جائیں گے اور تو انشاءاللہ وہ کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں گے. جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، میں نے یہ کوشش کی کہ اگر ہم نے اپنا ویژن سلیکٹ کیا ٹرانسفارمنگ کمیونٹیز، تو ہم ایک جو دنیا میں ایک ریکگنائز ایک مانی ہوئی اسٹیٹسٹک ہے کہ اورنگی